ٹرمپ کی ایک مرتبہ پھر ہرزہ سرائی، کہا کہ 1 یا 2 دن میں معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر دوبارہ بمباری کریں گے، ایران کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ CNBC کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ہمارے بہت سارے فوجی مارے، حملوں میں ہمارے سینکڑوں فوجی زخمی بھی ہوئے، جنگ بندی ختم ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، ہم جنگ بندی میں توسیع نہیں چاہتے، ایران کے خلاف ملٹری آپریشن کے دوبارہ آغاز کے لیے تیار ہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ ایران کے پاس مذاکرات کار بھیجنے کے سوا کوئی راستہ نہیں، سمجھتا ہوں کہ فریقین بیٹھیں گے تو ڈیل ہو جائے گی۔ سربراہ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے خبردار کیا کہ مخالفین کی کسی بھی جارحانہ کارروائی کا فیصلہ کن جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل عبداللہی نے کہا ابنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول مضبوط ہے۔ ایران کا اسلام آباد مذاکرات میں شرکت سے انکار، پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ دھمکیوں کے دوران مذاکرات قبول نہیں، ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے ایران کا کوئی وفد اسلام آباد نہیں پہنچا، ایران مذاکرات کا خواہش مند ہے لیکن وقت کا ضیاع نہیں چاہتا۔ ایران نے اسرائیل سے NPT معاہدے پر دستخط اور جوہری تنصیبات کو معائنے کے لیے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ویانا میں ایرانی مشن نے کہا کہ عالمی سطح پر جوہری عدم پھیلاؤ کے اصول یکساں طور پر نافذ ہونے چاہیے۔ اسلام آباد امن مذاکرات کے لیے وفد کی تصدیق سے متعلق ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور سے متعلق وفاقی وزیر اطلاعات کا اہم بیان ایکس پر لکھا۔ پاکستان بطور ثالث ایرانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، پاکستان سفارتکاری اور مذاکرات کی راہ پر گامزن ہے۔ ایران کا 2 ہفتے کی جنگ بندی کے خاتمے سے قبل مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ اہم ہے۔ جنگ بندی کل صبح 4:50 پر ختم ہوگی۔ اور امریکی نائب صدر JD وینس کی پاکستان روانگی کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ امریکی میڈیا کے مطابق مذاکرات پر غور کے لیے مزید میٹنگز ہوں گی۔ JD وینس میٹنگز کا حصہ ہوں گے۔ ایڈیشنل پالیسی میٹنگز وائٹ ہاؤس میں ہوں گی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے جڑواں شہروں میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند۔ شہر اقتدار میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ میٹرو بس سروس پمز اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند ہے۔ اسلام آباد میں 1000 ایکڑ پر مارگلا پہاڑی کے دامن میں نیا پارک تعمیر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ محسن نقوی نے کہا کہ اسلام آباد کو مثالی شہر بنانا ہے، عوام کو اسلام آباد میں عالمی معیار کی سہولیات میسر ہوں گی۔ سرمایہ کاروں کے لیے 0 ٹیکس نئی ہوٹل پالیسی بنانے کا حکم۔ پنجاب میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے عوامی آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر سربراہی اجلاس۔ مریم نواز ہیلتھ عوامی آگاہی مہم کو خود لیڈ کریں گی۔ عوام کو مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور علاج سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ مریم نواز کا مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے ضروری اقدامات کا حکم۔ گندم فروخت کی حد کا خاتمہ، فی ایکڑ 5 بوری کی شرط ختم کرنا اہم فیصلہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے فیصلے سے چھوٹے آبادگاروں کو براہ راست فائدہ پہنچے گا۔ گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے مقرر کرنا کسان دوست پالیسیز کا ثبوت ہے۔ کروڑوں روپے کی بروقت ادائیگیاں حالیوں کے اعتماد میں اضافے کا سبب بنی ہیں۔ ہنگیری میں امریکہ اور اسرائیل کے حامی وزیر اعظم وکٹر اوربان کی بدترین شکست۔ نئے وزیر اعظم اسرائیل مخالف نکلے، ہنگیری کی سرزمین پر اسرائیلی وزیر اعظم کے لیے دروازے بند کر دیے۔ ہنگیری کے وزیر اعظم نے ہزاروں انسانوں کے قاتل نتن یاہو کو گرفتار کرنے کا اعلان کر دیا۔ وارننگ دی، اگر نتن یاہو ہنگیری میں داخل ہوا تو اسے فوری گرفتار کیا جائے گا۔ PSL میچ میں لاہور قلندرز نے دلچسپ مقابلے کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 197 رنز بنائے۔ فخر زمان کی 103 رنز کی شاندار اننگز۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جانب سے خلیل احمد نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ دوسرے میچ میں راولپنڈیز کا ملتان سلطانز کو 167 رنز کا ہدف۔ ملتان سلطانز کی بیٹنگ جاری۔ اور شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی آج 88ویں برسی۔ ان کے اشعار اور افکار آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔